السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ ہی دنوں کے بعد ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے ایام آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کا درس دیا ہے ہمیں، اور رمضان المبارک کے بعد وہ اہم ترین ایام ہیں جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والفجر، لوگوں قسم ہے فجر کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب وہ کسی بات کے اوپر قسم کھاتے ہیں نا، تو اس بات کے اندر کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ہمیں بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور ذو الحجہ کے 10 راتوں کی قسم ہے، یعنی یہ بڑی اہمیت کی راتیں ہیں، اہمیت کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر کرنا کیا ہے، کچھ اہم باتیں سمجھ لیں کہ ان دنوں کے اندر نماز کی پابندی، ٹھیک ہے، روزے رکھنا ان ایام کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ جہاد سے بھی افضل ترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ترین عمل ہے۔ تو آج کے جمعے میں جو ہم نے ٹاپک سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کون سے جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، کس طرح کا جانور خریدنا چاہیے، قربانی کن کن لوگوں کی طرف سے کرنی چاہیے، یعنی مختلف چیزیں جو قربانی سے ریلیٹڈ رکھتے ہیں، اور قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قربانی کا فریضہ ہمارے اوپر دیا ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اب قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قربانی سے ہمیں اخلاص کا سبق ملتا ہے کہ بھائی نیکی کا کوئی بھی کام کرنا ہے نا، آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اجر کس سے ملنا ہے؟ اللہ سے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اجر ہمیں اللہ سے ملنا ہے، پھر ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہماری کوئی بھی عبادت، اس کے اندر مقصد صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں۔ کیا بتانا ہے؟ اپنا عمل بتائیں۔ کون سا عمل؟ کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی کا ہر لمحہ زندہ رہنا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ بس میں جس مقصد کے لیے زندگی گزارا ہوں وہ اللہ کے لیے، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیں گے نا، پھر ہمارے دلوں میں اس کی قدر آئے گی۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، قربانی توحید کا سبق دیتی ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ ایک ہے، وہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اس کے بعد قربانی اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا درس دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کے بڑے جانور ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا ان کو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، فرمایا تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، تم اللہ کا نام لو اس حال میں کہ اس کا گھٹنا باندھا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے یہ قربانی تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم اس کو ذبح کر کے خود بھی کھاؤ، قناعت کرنے والے بھی بن جاؤ، اور اس کو مانگنے والوں کو بھی دو۔ اللہ کہتا ہے کیوں؟ لَعَلَّكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، ہم نے اس کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا، یعنی قربانی کی ذمہ داری تم پر اس لیے لگائی، لعلکم تشکرون، کہ تم یہ اللہ کی نعمت، گوشت والی جو نعمت ہے، اس کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ یار اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں قربانی کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ قربانی کر نہیں سکتے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ آپ ایسے کرنے والے ہیں، ایسے تو نہیں ہیں، فرق ہے نا۔ ایک ایسے مانگنے والا ہے گوشت اور ایک آپ دینے والے ہیں، کس کی قدر زیادہ ہے؟ اس کی۔
لیکن اس کے اندر بھی اللہ نے کیفیت دیکھنی ہے دل کی۔ آگے قربانی جو ہے نا یہ انبیاء کا اسوہ ہے۔ اب ایک کام دیکھو یار، اس کام کی بڑی قدر ہوتی ہے کہ جو وزیر اعظم نے کیا ہو یا کسی بڑے نے کیا ہو، ہم اس کام کو کر رہے ہو نا تو وہ کہتے ہیں جی ہاں یار یہ بندہ کر رہا ہے۔ آپ اس کی مثال یہاں سے لے لو، ہمارا بچہ ہے نا آج کل نوجوان کسی ایکٹر کو کاپی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایکٹر اس طرح ہے، اس طرح کے پف بنائے گا، اس طرح کے سٹائل ہیں، اس طرح کا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس طرح کی اس کی ساری فنیشنگ اس کی اس طرح کی ہے۔ اب لوگ جو اس کو دیکھنے والے ہیں نا وہ کہیں گے یہ فلاں کی کاپی کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر کتنا اعزاز ہے، ہم تو ایسی امت ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت پھر نبیوں کی جو قربانی کی سنت ہے اس پر عمل کریں۔ اور نبی کہاں ہوں گے؟ جنت میں نا۔ تو جب ہم ان کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ کیا جہنم والا معاملہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جنت میں داخل کرے گا کہ یار یہ بندہ اپنی زندگی کے اندر نبی کو اپنا آئیڈیل بناتا رہ گیا، نبی کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے، بڑی کوششیں کر کر آیا، اب اس کے پاس اعمال کی اتھارٹی ہے، میں اس کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی اتباع سنت ہے، یہ اس کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی عید کی نماز کے بعد کی، ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے کر لی، بس ایک جذبہ تھا ان کے اندر کہ ہم پہلے میں کر کے نا میں گوشت تقسیم کر دوں، ایک جذبہ تھا کہ میں پہلے قربانی کروں، پتہ نہیں تھا نا، علم نہیں تھا۔ قربانی کرنے کے بعد گوشت کو تقسیم کرنے لگا۔ اللہ کے رسول تو عید کی طرف جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ، ہاں بھی کیا ہے یہ؟ فرمایا گوشت ہے، قربانی کر لی۔ فرمایا ابھی قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول فرمایا اگر استطاعت ہے تو دوبارہ قربانی کرو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی فرض ہے استطاعت، صاحب استطاعت پر۔ یہ میں باتیں آپ کو بتاؤں گا، بعض لوگوں کے ذہن میں کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ فرض ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جانور لینے کے لیے پیسے موجود ہیں تو آپ قربانی کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ پھر اس والے سے سوال پوچھ لے گا کہ میں نے دیا تھا، پیسہ تو میرا تھا، اور کمائی کون کر رہا ہے؟ کر آپ رہے ہیں، کون دیتا کون ہے؟ عقیدہ آپ کا پوچھنا چاہ رہا ہوں، عقیدہ یہ اللہ دیتا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دیکھنا ہے کہ اس نے میری سنت پر عمل کیا ہے، میری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ پھر میرے محترم بھائیوں، قربانی جو ہے اس میں سے سب سے عمدہ مال خرچ کرو، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ جب بندہ جتنا انویسٹ کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں، اللہ اتنا دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر ہم انویسٹ نہیں کریں گے نا، چھپا کر رکھیں، اللہ کسی انداز سے لے لیتا ہے، ایکسیڈنٹ کی صورت میں لے لے گا، اللہ رب اللہ بیماری کی صورت میں لے لے گا، ڈاکٹر کے پاس چلے جائے گا، جانا ہے پیسہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، جانی ہے، جب جانی ہے تو اس کو اچھی انجام کے اندر ہم لے جائیں تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بینیفٹ ہے۔ تو جتنا ہم انویسٹ کریں گے اتنا برکت ہے اللہ کے راستے میں۔ صحابی تھے نا، انویسٹ کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری کے بارے میں سب سے عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے، مدینہ کے قریب کھجوروں کا باغ ہے، کمرشل ایریے کے اوپر، کہا آج کے بعد ابو طلحہ نے یہ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس سے محبت تھی نا اس کام کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جنت کی خاطر۔ میرے محترم بھائیو، جب انویسٹ کریں گے نا، جتنا پیسہ ہمیں انویسٹ کرتے ہیں نا اتنی آمدنی ملتی ہے۔ اللہ کا معاملہ بھی یہی ہے، جتنے پیسے اللہ کے راستے میں دیے جاتے ہیں نا اتنے بڑھتے ہیں، فارمولہ ہے، سمجھ لیں، کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہوگا یہ معاملہ۔ تو قربانی ہمیں سب سے عمدہ مال خرچ کرنے کا بھی ہمیں درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں مال جان اولاد تک قربان کرنے کا بھی درس دیتی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا مال جان قربان کر دو۔ کیا مطلب؟ کہ ایک جگہ پر آپ کا ٹائم اللہ وقت مانگ رہا ہے، وقت مانگ رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے،
ایک جگہ پر آپ کو سستی بھی آ رہی ہے کہ میں سو جاؤں، اب ادھر آپ کی کس چیز کی قربانی ہے؟ جان کی. پریکٹیکل کر، اللہ کہ ہینڈز اپ ہو جاؤ، ہینڈز اپ ہو گیا اللہ کے سامنے، کہتے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین یہ چیز دیکھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جان کی قربانی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ. مال اللہ نے دیا، اللہ کہتا ہے یہ فلاں راستہ ہے، فلاں جگہ پر ضرورت ہے، خرچ کرو، کر رہے ہیں. مال کی قربانی ہوگی. اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کرتا ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی بھی تربیت کرنے کے لیے وہ ہمارے سے قربانی مانگتے ہیں. قربانی جو ہے ہمیں غریبوں، مسکینوں اور عام مسلمانوں کی خدمت کا سبق دیتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا پیارا نظام بنایا. ایک غریب بندہ ہے، قربانی کے دنوں میں ماشاءاللہ کافی سارا اس کے پاس گوشت اکٹھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا تو محسوس نہیں کرنا یار، میں تیری قدر کر رہا ہوں، تو نہ کرے تو نہ کرے، میں تیرے ساتھ محبت کر رہا ہوں. یہ بھی اللہ کی محبت ہے. اللہ کی قسم کر کہاں سے پیسہ لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ جیسے میں نے مثال دی تھی نا پچھلے جمعے میں، وہ 2 یتیم تھے، خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی. وہ سبب دیکھے کیسے بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے علم ہے سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے کہا جی تیرے سے بڑا علم والا بھی ہے خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں. انہوں بستی میں گئے ہیں. بستی میں جانے کے بعد انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا. خضر علیہ السلام نے کہا یہ دیوار بنانا شروع کرو. دیوار گری ہوئی تھی. اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والے نے کھانا نہیں دیا ہمیں، آپ دیوار بنانے کا ہمیں کہہ رہے ہیں. نبی ڈیوٹی دے رہا ہے یار مال کی. نبی، دونوں نبی ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہ دیوار بنا رہے ہیں اس بندے کی، اس یتیم بچوں کی. اللہ حفاظت کرنے پر ہے. اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. مانتے ہی نہیں ہے یار. اللہ کر رہا ہے، محبت ہے، اللہ کر رہا ہے، نہ کرتا اللہ تعالیٰ. اللہ نے کی ہے اور یہ ساری محبت اللہ نے پوچھنا ہے. بندے تینوں رزق ملتا سی نا ٹائم نہ، میرے لیے کتنا ٹائم نکالا. کھانا کھاتا تھا، سانس تھا نا، ہسپتالوں میں چکر لگاتا تھا، وہ بھی لوگ تھے کہ جو آکسیجن لگا کر سانس لیتے تھے. تجھے میں مفت کا سانس دیتا تھا. میری قدر کتنی کی ہے تم نے، میں نے تیرے ساتھ محبت کی ہے. رات کو سویا ہوتا تھا نا، میں ڈیلی بیس پر آسمان دنیا پر آتا تھا. میں کہتا تھا کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے، کوئی ہے گناہوں کا انبار اٹھائے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. مسجدوں سے اذان آتی تھی، تیری دکان پر پہنچتی تھی. اللہ کیا میں نے محبت کی ہے. اللہ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی قسم کسی ٹائم میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، اس کے اوپر میں ایک کتاب لکھوں پوری، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس کس حدیث میں اور قرآن کی کس آیت میں کس اینگل میں محبت کرتا ہے ہمارے ساتھ. میں تو جب بھی کوئی چیز پڑھتا ہوں، جب بھی کوئی تقریر کرتا ہوں، جب بھی کسی حدیث کو دیکھتا ہوں تو محبت ہی نظر آتی ہے. اللہ کی نہیں نظر آتی تو میری طرف سے نہیں نظر آتی اور آپ کی طرف سے نظر نہیں آتی. تو میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی کی کچھ مسائل تھے، اس میں کافی سارے چیزیں باتیں تھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ مسائل آپ سمجھ لیں قربانی کے حوالے سے. بعض لوگ جو ہے نا وہ اکثر اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں. اہم باتیں جو ہیں وہ قربانی کے حوالے سے، ایک ہے ہدی، اور ایک ہے اضحیہ. ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے. ہدی وہ قربانی ہوتی ہے جو حج اور عمرے کے اندر کی جاتی ہے، جو حاجی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اضحیہ وہ قربانی ہوتی ہے جو حج اور عمرے کے علاوہ ہوتی ہے، جو ہم مسلمان کرتے ہیں. تو ہم حج تو نہیں کرنے کے، جو وہاں جا کے لوگ کرتے ہیں وہ ہدی ہوتی ہے، اور یہاں جو ہوتی ہے وہ اضحیہ ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے جو اضحیہ ہے قربانی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اونٹ ہے اس کے اندر 10 بندوں کو بھی شریک کیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے، کہ 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں اونٹ کے حصے کے اندر. ٹھیک ہے، اور گائے کے اندر 7 حصے جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں. پھر قربانی کی فضیلت، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے کوئی حدیث بھی صحیح موجود نہیں ہے. کوئی صحیح حدیث قربانی کی فضیلت کے حوالے سے نہیں ہے. باقی یہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. سنت ہے نبیوں کی، میں نے جس طرح بات بتائی ہے. جنت، کیونکہ نبی جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی ملے گی، کیونکہ ہم ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. تو بعض ایک حدیث گردش کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جنت کی طرف تمہاری سواریاں ہیں، یعنی جو تم قربانی کرتے ہو یہ تمہاری سواری ہے جنت کے اندر. ایسا نہیں ہے.
وہ حدیث بالکل جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کی فرضیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ رب العالمین نے وہ جب ایک صحابی نے قربانی کر لی عید سے پہلے اللہ کے رسول کے جب پوچھا، انہوں نے کہا میں نے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، عید کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تیرے پاس جانور ہے تو قربانی دوبارہ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی ہمارے اوپر فرض ہے۔ قربانی کن کن جانوروں کی کرنی ہے؟ 8 قسم کے جانور ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، اویلیبل ہیں ہمارے پاس۔ کوشش کریں ان کے اندر سے تلاش کریں اور انہی میں سے لینے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد قربانی جو ہے کرنے والے کے لیے کچھ پابندیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو ذوالحجہ کا، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ، یہ ذوالقعدہ ہے، اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ چڑھنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ قربانی جس نے کرنی ہے ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور اپنے چمڑے میں سے کچھ نہ کاٹے، ٹھیک ہے۔ بال مونچھوں کے ہو گئے، اسی داڑھی تو ویسے ہی گناہ ہے، یہ لوگ داڑھی کے جو بال کاٹتے ہیں گناہ کی بات ہے۔ اس کے بعد زیر ناف بال ہو گئے، بغلوں کے بال ہو گئے، ناخن ہو گئے، یہ آپ نے نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے۔ اس سے منع کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم یہ کرتے ہو، اگر کوئی عام بندہ جس نے قربانی نہیں کی، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی یہ کام کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور اجر دیتا ہے اس معاملے کا، قربانی کا۔ تو یہ کام آپ نے پھر قربانی کا جانور لیتے ہوئے عیب ان کو دیکھنا ہے خصوصی طور پر۔ کون کون سے عیب؟ ایک تو کان کٹا ہوا نہ ہو، کان چیرا ہوا نہ ہو، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ دیکھا کریں۔ پھر واضح کانا، ایک جانور ہے کہ کان ہے اس کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، واضح لنگڑا جانور، وہ بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ لنگڑا نہ ہو، کہ وہ جانور خود ہی صحیح نہیں چل رہا۔ پھر واضح بیمار جانور، یعنی جب سستا مل جائے تو ہم کہیں قربانی کر رہے ہیں 12,000 کا مل گیا جی، بھائی اس کے اندر کوئی مخ وغیرہ بھی ہو نا، گوشت بھی ہو، اس لیے بیمار جانور نہ ہو اور لاغر جانور بھی نہ ہو۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھنی، لاغر جانور بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں خصی جانور کے حوالے سے، یہ قربانی کا عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ گوشت میں سے بدبو نہ آئے تو خصی جانور اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قربانی جو ہے اس کے علاوہ جو باتیں اہم ہیں اس کے اندر ہیں کہ قربانی کے جو دن ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذہن میں رکھیں۔ قربانی کے 4 دن ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ذوالحجہ 10 ذوالحجہ کو، 11، 12 اور 13 کی مغرب تک، مغرب سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے، قول آتا ہے بلکہ جبیر بن مطعم کا، کہ کل ایام التشریق، ٹھیک ہے، ایام تشریق 11، 12 اور 13 کو کہا جاتا ہے۔ 13 تک آپ قربانی، افضلیت ہے کہ آپ پہلے دن میں کرتے ہیں اس کا زیادہ افضل ہے، دوسرے دن میں تھوڑی سی افضلیت کم ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے پہلے دنوں میں کر لیں۔ لیکن یہ 4 دنوں میں بھی اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ پہلے دن کی قربانی کیا ہے؟ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کا نہر اور ذبح کے اندر فرق ہے۔ نہر صرف اونٹ کو کیا جاتا ہے، وہ خنجر ہوتا ہے، وہ اونٹ کے یہاں اس جگہ پر جو مارا جاتا ہے وہ نہر کیا جاتا ہے، اس کو ذبح کرنے سے اللہ کے منع کرنا ہے، اس کو نہر کرنا ہے، باقی سب کو ذبح کرنا ہے۔ اور ذبح کرتے ہوئے کوشش کریں خود اپنے ہاتھوں سے کریں، یہ عادت ڈالیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے دعا پڑھ کر، ٹھیک ہے، جو دعا ہے مسنون وہ پڑھ کر پھر ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ قربانی کے لیے نیت کا کوئی لازمی نہیں ہے، نیت جو ہے نا یہ دل کا ارادہ ہے۔ آپ کے دل میں خیال ہوتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان سے کہیں جی یہ جانور ہے، میں نیت کرتا ہوں یہ جانور ہے اور یہ بکرا ہے اور یہ اس رنگ کا ہے اور چھری تیز ہے، اس کے گردن میں پھیر رہا ہوں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ زبانی جو نیت ہے نا یہ ہماری کسی حدیث سے بھی ثابت، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر، ذبح کرنے کی دعا یہ لازمی پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر، پھر کہتے تھے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے، میرے اہل کی طرف سے، یا اللہ یہ قربانی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لیں، یہ دعا لازمی پڑھیں۔ یہ کوشش کریں کہ خود ذبح کریں، اور ذبح کرتے ہوئے جب آپ چھری پھیریں تھوڑی دیر خون جو ہے نکلنے دیں، اس کے بعد منکا توڑیں۔ یہ کسائی جو ہیں بڑے تیز ترار اور انہوں نے بڑا کام خراب کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ہمارے گوشت، یہ جو جانور کا گوشت ہے اس میں خون رہ جاتا ہے،
وہ کیا جلد بازی ہوتی ہے، ادھر بھی کرنی ادھر بھی کرنی ادھر بھی کرنی، اس لیے چھری آپ خود پھیر لیں، جیسے کسائی اس کو بھائی یہ جو ہے نا، جیسے آپ خود چھری پھیریں اپنے حساب سے 5 منٹ لگیں، چھری پھیریں، اس کے بعد آپ نے جب خون نکل جائے نا، خون کا جو پریشر ہے وہ ختم ہو، اس کے بعد آپ نے من کا توڑنا ہے کہ تاکہ پورا جانور سے خون نکل جائے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو خود ذبح کیا تھا، نہر کیا تھا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے وکیل بھی بنا سکتے ہیں آپ، ساتھ میں زیادہ بندہ قربانیاں کر رہا ہے تو کہہ دیں چلو کچھ اور کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی جو ہے نا اونٹ نہر کیے تھے۔ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی جانور جو ہے وہ ذبح کرتے، اس کے حدیث موجود ہے۔ بھائی قربانی تو کر رہے ہیں، ایک قربانی ہے اپنی خواہشات کی قربانی، جو میں نے انشاءاللہ عید کے موقع پر بھی اپنی خواہشات کی بھی قربانی کریں، ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے۔ گوشت کی تقسیم کیا ہے؟ گوشت کے اندر یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں آپ، لوگوں کو یتیم مسکین تنگ دست محتاج ان لوگوں کو جو ہے ہم دیکھیں، تلاش کر کے خود ڈھونڈ کر اپنے محلے میں ارد گرد رابطہ کریں، پوچھیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں، آپ پوچھیں کہ کہاں کہاں حقدار ہیں، لسٹ میں تیار کر دوں گا، چلو جی سب بندے مل کر چلو ان کے گھروں میں، یہ تو قربانی نہیں ہے، وہاں گوشت چلا جائے گا، یہ لازمی چیز ہے۔ پھر قربانی کی جو کھالیں ہیں اس کو جو ہے وہ مصرف جو زکوٰۃ والا، کسی غریب کے گھر بھی دے سکتے ہیں، یتیم کے گھر بھی، مسکین کے گھر بھی، مدارس میں بھی دے سکتے ہیں جہاں طلباء پڑھ رہے ہوں، آپ اس کے خرچے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے میت کے حوالے سے قربانی کا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں میت کے حوالے سے علیحدہ قربانی کرنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ قربانی کے اندر شریک کر سکتے ہیں، کہ آپ جو قربانی کریں 2 جانور ذبح کریں، اس میں کہیں یا اللہ یہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے، اس میں آپ کا والد بھی آ جائے گا، دادا کو پڑدادا یہ سارے آ جائیں گے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، اس میں سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ یہ مختصراً سی چیزیں ہیں، باقی اگر کسی کے کوئی مسئلہ ہو مسائل ہو وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو بتایا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔